4 مہینے بعد یہ لے خدا بخش پراٹھے۔ خدا بخش دھلا دھلایا استری کیا، لٹھے کی شلوار قمیض پہنے، تیل لگا کر بال سنوارے ہوئے کہیں جانے کے لیے بالکل تیار تھا جب سلمہ نے دسترخوان پر باندھا ہوا ڈبہ اسے پکڑایا۔ یہ تو رستے میں کھا لینا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، لا دے۔ بازار کا کھانا ایک تو مہنگا اور اوپر سے خراب۔ اچھا ذرا بیوی کو بلا، بات کرنی ہے میں آ رہی تھی خدا بخش بھائی۔ ہانی سر پر دوپٹہ درست کرتی اندر سے نکلی۔ بیبی میں شہر جانا تھا، سوچا آپ سے پوچھ لوں، اگر اس بار بھی آپ نے تصویریں بنانے کے لیے رنگ اور برش منگوانا ہو تو بتا دیں۔ نہیں بھائی، مگر ایک اور کام ہے مجھے۔ ہانی نے دیوار کے ساتھ زمین پر رکھی 2 پینٹنگز اٹھا کر اسے تھمائی۔ جو سامان آپ پچھلی بار لائے تھے نا، اس سے میں نے یہ تصویریں بنائی ہیں۔ آپ شہر جا رہے ہیں تو ان کو وہاں بیچ آئیں۔ ٹھیک ہے بیبی۔ خدا بخش نے بڑی احتیاط سے وہ پینٹنگ سنبھالی۔ اور ان سے جو پیسے ملے ان سے میرے اسکول کے بچوں کے لیے کچھ کتابیں لے آئے، میں نام لکھ دیتی ہوں۔ ہانی بیبی 2 ہفتے ہوئے آپ کو اسکول کھولے اور آدھے گاؤں کے بچے آپ سے پڑھنے لگے۔ بڑا ہی اچھا کیا آپ نے یہ اسکول کھول کر۔ سلمہ کی بات پر وہ مسکرائی۔ ہاں سلمہ، میں نے سوچا کہ زیور بیچ بھی دوں تو کتنے دن چلے گا۔ اچھا ہوا کہ یہ زیور بیچ کر میں نے اسکول کھول لیا۔ اچھا خدا بخش بھائی، میرا ایک اور کام کریں گے آپ؟ ہاں حکم کریں بیبی۔ دیکھیں اگر ہو سکے تو واپسی پر حویلی ہوتے ہوئے آئیں، سب کی خیریت بھی معلوم کر لیں۔ اور ایک اور بات بھی ہے جو میں جاننا چاہ رہی ہوں، لیکن یہ دھیان رکھیے گا کہ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ میں کہاں ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ فکر مت کریں، بس مجھے بتا دیں کہ کیا پتہ کروانا ہے اور کس سے کروانا ہے۔ مہاپارہ فون پر نائلہ سے بات کر رہی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں بھابھی، بس آپ سب بہت یاد آتے ہیں۔ دوسری جانب سے خدا جانے نائلہ نے کیا پوچھا تھا کہ مہاپارہ ایک دم شرما سی گئی۔ جی وہ تو بہت خیال رکھتے ہیں میرا، بہت اچھے ہیں وہ، بس نئی جگہ ہے نا تو دل لگتے لگتے لگے گا۔ آپ سب اور حویلی بہت یاد آتی ہے مجھے۔ نائلہ نے شاید نئی تصویروں کی فرمائش کی تھی اب اس سے۔ ہاں جی بھابھی، بھیجتی ہوں نئی تصویریں، ان سے کہوں کہ تانیہ کو اسی پر بھیج دیں۔ وہ کیا ہے؟ ہاں فیس بک۔ ارے ہاں، کیسے ہیں تانیہ اور سعد دونوں؟ کافی کا مگ اٹھائے اندر آتے اسلم صاحب نے مہاپارہ کو یہ سوال کرتے بھی دیکھا، اور جو جواب بھی اس نے سنا اس کے ریئیکشن پر مہاپارہ کے چہرے پر ایک دم دکھ آیا تھا۔ اللہ ام ہانی کو جلد ہم سے ملوا دے۔ بھائی صاحب کو میرا سلام کہے گا، خدا حافظ۔ اس نے مایوسی سے فون بند کر کے رکھا تو اسلم صاحب نے مسکراتے ہوئے کافی کا مگ آگے بڑھایا۔ مجھے پتا تھا میری نئی نویلی دلہن میکے والوں سے بات کرنے کے بعد کافی اداس ہوگی، اس لیے اس کا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے میں اپنے ہاتھوں سے کافی بنا کر لایا ہوں۔ شکریہ۔ اور وہ بھابھی بتا رہی تھی کہ کہاں نہیں ڈھونڈا ان لوگوں نے ہانی کو، اخباروں تک میں اشتہار دے دیے، مگر اٹس اوکے مہاپارہ، صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، سب ٹھیک ہوگا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی میں آپ کی صورت میں اتنا خوشگوار موڑ آئے گا، اور آج میں اپنے گھر خوش باش ہوں تو میکے کی کسک چین نہیں لینے دیتی۔ کاش وہاں سب ٹھیک ہو جائے پہلے جیسا۔ انگلی کی پوروں سے مہاپارہ نے پلکوں تک آ جانے والے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، دیکھو مہاپارہ، زندگی تو اسی چیز کا نام ہے، سب کچھ بالکل پرفیکٹ تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ تانیہ ہمیشہ یہ چاہتی تھی کہ میں اپنی زندگی کو مکمل کروں، بلکہ اسے ایک مکمل فیملی دوں، اور آج میری زندگی میں تم ہو۔ اس کی زندگی میں ماں ہے، مگر وہ ماں کی محبت لینے کے لیے ہمارے ساتھ نہیں۔ اسلم صاحب بھی اداس ہو گئے تو مہاپارہ کو افسوس ہوا کہ جو شخص سارا دن اس کے ہونٹوں پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے اتنے جتن کرتا رہتا ہے، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اکثر اسے اداس کر بیٹھتی تھی۔ وہ لوٹ آئے گی اسلم صاحب، انشاءاللہ ضرور آئے گی۔ مہاپارہ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے انہیں تسلی دی تھی۔ ہاں جانتا ہوں وہ آئے گی ضرور، مگر اپنا وعدہ پورا کرنے کے بعد، سعد اور ام ہانی کو ایک کر دینے کے بعد۔
پتوں کی سرسراہٹ پر مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی ان سوکھے پتوں کے فرش پر چلتا میری طرف آ رہا ہے۔ بنا مڑ کر دیکھے بھی میں جان سکتا تھا کہ یہ تانیہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہاں کیا کر رہے ہو تم؟ ایک عجیب سا بے تکا سوال کیا تھا اس نے، غالباً صرف مجھے مخاطب کرنے کے لیے، یوں ہی بات برائے بات، ورنہ وہ جانتی تھی کہ میں اس کھنڈر میں کیوں آتا ہوں۔ دیوار پر ہاتھ پھیر کر کچھ تلاش کرتے ہوئے میں نے جواب دیا، خالی جگہ تلاش کر رہا ہوں تانیہ۔ خالی جگہ؟ ہاں تانیہ، تم جانتی تو ہو کہ میں نے ہمیشہ تب یہاں ان دیواروں پر اپنا اور ہنی کا نام لکھا ہے جب ہر جھگڑے کے بعد ہماری صلح ہوتی تھی، مگر جب دوبارہ ملیں گے تو یہاں میں ایک بار اور اس کا اور اپنا نام لکھوں گا۔ ہاں، ایک بار اور وہ ہوگی آخری بار۔ وہ میرے سامنے آ کر اس دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوگی۔ آخری بار؟ میں نے چونک کر کہا تو وہ بولی، ہاں، کیونکہ اس کے بعد تم کبھی اسے روٹنے نہیں دو گے، ہے نا؟ وہ پورے اعتماد سے مسکرا کر بولی اور پھر مڑ کر خود بھی دیوار پر جگہ تلاش کرنے لگی۔ لاؤ میں بھی دیکھتی ہوں، ایک ہی بار تو لکھنا ہے، بھلا زیادہ سے زیادہ کتنی جگہ چاہیے ہوگی؟ اس کی یہ مسکراہٹ ہمیشہ میرے دل کو دلاسا دیتی تھی۔ میں بھی نئے حوصلے کے ساتھ کوئی خالی کونا ڈھونڈنے لگا۔ لو یہ رہا، اب یاد رکھنا اس جگہ پر لکھنا ہے تم نے نام۔ ہاجرہ؟ نالے نے بہت دیر سے ہاجرہ کو کسی کام کا کہہ رہا تھا، مگر وہ ٹھیک نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ ارے ہاجرہ، کہاں رہ گئی تھی تم؟ اسے باہر سے آتے دیکھا تو جھنجھلا کر پوچھنے لگی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ دھوبی سے آئے سارے کپڑے میرے سامنے ہر ایک الماری میں لگاؤ۔ میں کب سے ساتھ کے کمرے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ جی بی بی جی، میں آ رہی تھی، مگر باہر سے کسی مسافر نے گزرتے گزرتے صدا لگائی تھی کہ اسے روٹی اور پانی دے رہی تھی۔ او اچھا، یہ صدقہ بھی ابھی دے دینا تھا، جمعرات ہے آج۔ نہیں جی، وہ صدقہ لینے والا تو نہیں تھا، بس گھر کی دال روٹی مانگی تھی اس نے۔ ویسے مجھے لگ رہا تھا اسی علاقے کا ہی رہنے والا ہوگا۔ پیچھے سے پوچھ رہا تھا کہ حویلی میں جو شادی ہونی تھی چھوٹے صاحب کی، وہ ہو گئی؟ کمال ہے، مسافر تھا اور یہ تک جانتا تھا۔ اچھا تم جاؤ، وہ سارے کپڑے اب صدیقہ کے ساتھ مل کر سنبھالو، میں ذرا ساتھ کو دیکھوں، صبح کا نکلا اب نظر آیا ہے۔ امی نے بہت ساری باتوں کے دوران یہ بات بھی مجھے بتا دی تھی۔ ان کی عادت تھی کہ شاید میرا دھیان بٹانے کو سارے دن کی باتیں مجھے سناتی رہتی، مگر میں بری طرح چونک گیا۔ اور آپ اسے سیریسلی نہیں لے رہی؟ پتہ تو کرنا تھا کہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ارے بیٹا، کوئی مسافر تھا نا، یہاں سے گزر رہا تھا تو کھانا مانگ لیا۔ سب جانتے ہیں اس حویلی سے مسافروں کو کسی بھی وقت کھانا مل جاتا ہے۔ لیکن امی، یہ بات چونکانے والی ہے نا کہ وہ کون تھا جو اس طرح کی انفارمیشن لیتا پھر رہا تھا۔ اسے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے اسے، اور کیا تعلق ہے اس سے اس بات کا کہ اب تک میری شادی ہوئی ہے نہیں؟ مگر امی نے اسے خاص توجہ نہ دی، اسی بے فکری سے مجھے کہنے لگی، ساتھ بیٹا یہ غریب لوگ ہیں نا، انہیں آس امید ہوتی ہے کہ ہم شادی بیاہ کی خوشی میں کچھ دلا دیں گے۔ پھر بھی امی، یہ بات کچھ تو مجھے کھٹک رہی ہے۔ وہ ساتھ کہا نا، ایسی کوئی بات نہیں، اور ایسی باتوں کو سر پر سوار نہیں کیا جاتا۔ ہوگا کوئی، ہمیں کیا اس سے؟ ارے ایسے نہیں، لائن کے بالکل اوپر، اور پھر یوں کر کے گھما دو تھوڑا سا۔ ہنی سلمہ کے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر لکھنا سکھا رہی تھی، یہی مشغلہ تھا اس کا دن رات۔ دن کو اپنے چھوٹے سے ایک کمرے کے اسکول میں پڑھاتے رہنا بچوں کو، اور رات کو سلمہ کے بچوں کو اگلے دن کی بھی پیش کی تیاری کرانا۔ سلمہ کو ساگ سر پر اٹھا کر اندر آتے دیکھا تو بڑی خوشی سے اطلاع دی، سلمہ تمہارا بیٹا تو ماشاءاللہ سے بہت ہی ذہین ہے، بہت جلدی سیکھ جاتا ہے، دیکھنا یہ میرا سب سے لائق فائق شاگرد نکلے گا۔ بی بی جی اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا۔ اس نے ساگ کی گٹھلی اتار کر کونے میں رکھی اور پھر ساتھ ہی درانتی سنبھال کر پیر کے انگوٹھے میں پھنسا لی۔ خدا بخش آتا ہی ہوگا، اسے یہ ساگ بڑا پسند ہے۔ آپ کھا لیں گی بی بی یا کچھ اور بنا دوں؟ میں بھی کھا لوں گی سلمہ،
بس ذرا مرچ تیز کرنے سے پہلے اور مکھن ڈالتے ہوئے میرے لیے ایک کٹوری نکال کر الگ کر دینا۔ ہاں ٹھیک ہے بیوی جی، مجھے دھیان ہی نہیں رہتا کہ آپ ہلکے مسالے کھاتی ہیں۔ اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے یاد دلا دیا۔ وہ خدا بخش کی زبان بڑی ہی چٹوری ہے نا، اسے مرچی اور مکھن ہمیشہ کھانے میں زیادہ ہی چاہیے ہوتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے سلمہ، یہ میرا اس اسکول کا سب سے پہلا اسٹوڈنٹ ہے۔ امی ہانی کی توجہ پھر سے بچے پر گئی تھی۔ ابھی تو مننے کو بھی پڑھانا ہے، بس 3 سال کا ہو جائے۔ کب ہوگا ویسے؟ 4 مہینے بعد ہوگا بیوی جی، ساگ کاٹتی ہوئی سلمہ نے حساب لگا کے بتایا۔ اور سعد؟ اسے تو میں نے اسی وقت پڑھانا شروع کر دوں گی جب وہ بولنا سیکھے گا۔ امی ہنی نے چند مہینے کے سعد کو محبت سے دیکھا جو بڑے سے پلنگ پر جھولتی چادر میں سو رہا تھا۔ ہائے اللہ بیوی جی، کہ آپ نے کیا کوئی ساری عمر یہاں تھوڑی بیٹھنا ہے؟ میں نے وعدہ کیا ہے نا آپ سے کہ ان تینوں کو ضرور پڑھاؤں گی، اپنے اور خدا بخش کی طرح جاہل نہیں رکھوں گی، لیکن اللہ کرے آپ جلدی واپس حویلی میں چلی جائیں اپنوں کے پاس، اور ساتھ خیریت کے۔ سلمہ کی خلوص سے دی گئی دعا بھی اسے اداس کر گئی تھی۔ ہاں میں چلی جاؤں گی سلمہ، چلی جاؤں گی ایک دن، مگر پھر وہ چونکی۔ خدا بخش کا دھیان اسے آیا تو بولی، میں نے اسے خبر لانے کا ایک کام سونپا تھا، کب تک آئیں گے خدا بخش بھائی؟ بس آنے والا ہوگا بیبی جی۔ اللہ کرے میرا کام کر دیا انہوں نے، اور وہ خبر لے کر ہی لوٹیں، جو میں چاہتی ہوں اور جس کے ہونے کی اتنے دن سے دعائیں کر رہی ہوں۔ شعیب، میں اتنے سالوں بعد اسے سامنے پا کر خوشی سے آگے بڑھا۔ پرانے دوست بھی کیا چیز ہوتے ہیں، دل پر پڑے بوجھ کو صرف اپنے ہونے کے احساس سے پل بھر میں دور کر دیتے ہیں۔ میں نے تب ہی دکھ کی اس کیفیت سے خود کو ذرا کی ذرا نکلتے محسوس کیا تھا جب کل شعیب کی کال آئی اور اس نے بتایا کہ وہ پاکستان آیا ہوا ہے اور مجھ سے ملنے آ رہا ہے۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تمہیں اتنے سال بعد اپنے سامنے دیکھ کر۔ اس کے گلے لگتے ہوئے میں نے دل سے کہا، مگر وہ عجیب کھوجتی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اچھا واقعی؟ پر لگتا تو نہیں ہے کہ تو خوش ہے، اور تو خوش ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ اس کی بات پر میں قدرے مسکرا کر اپنے آپ کو نارمل کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ میرا دوست تھا، اندر تک اترا ہوا، کیسے دھوکہ کھا جاتا مجھ سے۔ سعد بتانا کیا ہوا؟ اس نے وہ سوال کیا جس کے لیے میں مینٹلی طور پر تیار تو تھا اور انتظار بھی کر رہا تھا، مگر یہ اندازہ نہ تھا کہ وہ اتنی جلدی مجھ سے یہ سوال پوچھ لے گا۔ میرے پاس اس سوال کے جواب میں اپنی کھوکھلی مسکراہٹ کو لمبا کرنے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تمہاری وہ مسکراہٹ کیا ہوئی سعد؟ اتنا جبر کر کے کیوں مسکرا رہے ہو تم؟ بس یار کیا بتاؤں، اب جی بھی زبردستی رہا ہوں تو مسکراؤں گا بھی ایسے ہی زبردستی نا۔ ہار مان کر میں نے اس کے سامنے اپنے دل کو کھولنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ سب خیری تو ہے نا؟ ہاں اللہ کرے خیری تھی ہو، تم بیٹھو میں بتاؤں گا تمہیں سب کچھ۔ ہاں میں بیٹھوں گا بھی، اور تمہارے گزرے سالوں کی ساری کتھا بھی سنوں گا، آنٹی کے ہاتھ کا کھانا بھی کھاؤں گا، اور رات کو تمہاری حویلی کی چھت پر کھلے آسمان کے نیچے پلنگ پر سوؤں گا بھی، مگر پہلے تو یہ تو لے۔ اس نے ایک تحفہ میری طرف بڑھایا تو وہ کوئی پینٹنگ لگ رہی تھی۔ یہ میں تیرے لیے لایا ہوں۔ واہ یار، تو کب سے ان چیزوں میں پڑ گیا؟ مجھے ہنسی آئی تھی، وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ ایسے تکلفات اور مروت لحاظ رکھنے والا۔ صحیح کہہ رہے ہو تم، مجھے خیال تک نہ آیا تھا کہ وطن واپس جا رہا ہوں تو سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیتا جاؤں۔ بس من چاہا تو ٹکٹ کٹائی، 2 جوڑے رکھے اور خالی ہاتھ لہراتا واپس آ گیا۔ یہ تو لاہور میں ایک جگہ اتفاق سے اس پینٹنگ پر نظر پڑی تو پتہ نہیں کیوں مجھے لگا کہ یہ تمہاری لیے لے لینی چاہیے، اس لیے میں نے لے لی۔ وہی تو، کہاں سے لگ گئی یہ لت تمہیں کسی کے لیے کچھ لینے کی؟ اچھا تجھے نہیں چاہیے تو میں واپس لے جاتا ہوں۔ وہ پیکنگ کھولنے لگا، مگر تو ایک بار دیکھ تو صحیح، یہ منظر بالکل ایسا ہے جیسے تمہاری حویلی کی چھت سے نظر آتا ہے نہر کا منظر، تو دیکھ تو ذرا۔ اور وہ تصویر دیکھتے ہی میں دھنگ رہ گیا تھا، واقعی کسی نے بالکل ہو بہو وہی منظر کینوس پر اتارا تھا۔ میں کیسے دھوکہ کھا سکتا تھا؟ یہ منظر سالوں سے دیکھتا آ رہا تھا، وہی منڈیر، وہی نہر، وہی درخت، وہی رستے اور وہی نام۔ پینٹے کے کونے میں ام ہانی کے دستخط دے کر
میں پتھر کا ہو کر رہ گیا تھا۔ آپ نے ٹھیک طرح سے پوچھا تھا نا خدا بخش بھائی؟ ہانی کو دھڑکا سا تو تھا، مگر پھر بھی یہ جواب سن کر وہ مایوس ہو گئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا سعد اس سے کیا وعدہ کیسے توڑ سکتا ہے۔ ایک ہی بیٹا حویلی کا سعد نام لے کر پوچھنا تھا۔ اس نے پھر سے تسلی چاہی کہ کہیں خدا بخش کو غلطی ہی نہ ہوئی ہو۔ بی بی جی، میں وہی جمع پلا ہوں، ساری حویلی کو جانتا ہوں، اور میں نے حویلی کے ملازمت سے پوچھا۔ اس نے بتایا کہ شادی تو ان کے دادا کی وفات پر 5 مہینے پہلے ہی رک گئی تھی، پھر ہوئی ہی نہیں اب تک۔ یہ سن کر وہ مایوسی سے ڈھہ سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، شکریہ خدا بخش بھائی۔ اس کے جانے کے بعد سلمہ اس کے پاس آئی۔ کیا ہو بی بی، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہانی ایک زخمی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ کر کہنے لگی، سلمہ، لگتا ہے تمہارے بچوں کی قسمت میں مجھ سے ہی پڑھنا لکھا ہے۔ میں ساری عمر اب یہیں رہنے والی ہوں، تمہارے پاس، سعد کے پاس۔ ایسا تو مت کہیں بی بی، میرے دل سے پوچھیں کہ آپ کے قدم کتنے مبارک ہیں میرے اس کچے کوٹھرے میں، لیکن دل سے یہی دعا نکلتی ہے کہ آپ واپس اپنوں میں جا کر بس جائیں۔ جواب میں ہانی کچھ نہ بولی، بس چپ چاپ کچی زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچتی رہی۔ بی بی، خدا بخش ابھی ابھی آیا ہے اور اب سویرے پھر جانے کا کہہ رہا ہے کہ عرس ہے کل۔ تو کیا صرف مجھے یہ اطلاع دینے کے لیے انہوں نے اتنی زحمت کی؟ اسے افسوس سا ہوا تھا۔ نہیں بی بی جی، اسے پہلے پتہ نہیں تھا کہ عرس کل ہے، اب پتہ چلا تو اس لیے واپس آیا ہے کہ کل مجھے اور بچوں کو بھی ساتھ لے جائے۔ ہمارا بڑا والا منت کا ہے نا، عرس لے جاتے ہیں اسے۔ صحیح۔ بی بی آپ بھی چلے نا ہمارے ساتھ، ایک دن کی تو بات ہے۔ ارے نہیں سلمہ، تم جاؤ، مجھے اسکول کا کام ہے، تو بچوں کا حرج ہوگا نا۔ مگر بی بی آپ یہاں اکیلے؟ وہ پریشان ہو گئی تھی، مگر ہانی نے اسے تسلی دی۔ کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا، اتنے اچھے پڑوسی ہیں یہاں پر۔ اچھا پھر ایسا کرتے ہیں کہ سویرے تڑکے ہی نکل جائیں گے اور ہم شام تک واپس بھی آ جائیں گے۔ آپ کو رات کو اکیلا چھوڑنے پر دل راضی نہیں ہوتا۔ اوہو سلمہ، تم میری فکر مت کرو، یوں ایک ہی دن میں آنے جانے کے سفر سے بچے بھی تھک جائیں گے۔ نہیں تھکتے بی بی، ویسے بھی وہاں رات رکنا نرا خرچہ بڑھانے والی بات ہے۔ آپ بس بتا دیں کہ کچھ منگوانا ہے اس سے۔ نہیں سلمہ، بس ایک دیا جلاتے آنا دادا کی نگری میں میرے نام کا۔ دن رات دعائیں مانگتی ہوں، لگتا ہے میرا کوئی گناہ، کوئی کوتاہی میری دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بن رہی ہے۔ شاید کسی نیک ہستی کے وسیلے سے دعا قبول ہو جائے۔ اور سلمہ، کہنا کہ ہانی نے عرضی بھجوائی ہے، اوپر پہنچا دیں۔ یہ کہتے اس کی آواز آنسو سے رن گئی تھی۔ کیا تمہیں پورا یقین ہے سعد؟ تانیہ نے حیران ہو کر پوچھا۔ سنو تانیہ، یہ پینٹنگ ہانی نے ہی بنائی ہے، میں نے پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہا۔ ہاں لیکن میرا مطلب ہے کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ صرف ہانی لکھا ہے اس پر، اور کوئی نام بھی تو ہو سکتا ہے، یا اس نام کی کوئی اور لڑکی بھی۔ کیسی باتیں کری ہو تانیہ؟ مجھے اب غصہ آیا تھا، کہاں تو وہ ہر وقت مجھے دلاسے دیتی، ہمت بنداتی نظر آتی تھی، اور اب اگر امید کی ہلکی سی روشنی نظر آ رہی تھی تو وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس میں سے اندھیرے نکال کر میرے سامنے کر رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس کے دستخط نہیں پہچانوں گا؟ اور بالفرض اس نے اپنا نام بھی نہ لکھا ہوتا اس تصویر کے نیچے، تب بھی میں پہچان لیتا یہ۔ تم ذرا یہ منظر تو دیکھو، اس کے سوا اور کون رنگوں میں ابھار سکتا ہے اس کو؟ تانیہ الجھن بھری نگاہوں میں پینٹنگ کو دیکھنے لگی۔ اور تانیہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تم کیوں مجھے یہ یقین دلانا چاہتی ہو کہ مجھے غلط فہمی ہوئی ہے؟ میرے دل میں اس کے خلاف وسوسہ سا آ گیا تھا۔ میں تمہیں یقین نہیں دلانا چاہتی سعد، میں دل سے دعا مانگ رہی ہوں کہ تمہارا یقین سچ میں بدل جائے، مگر ہونے کو کبھی بھی کچھ بھی ہو جایا کرتا ہے۔ میں صرف تمہیں مینٹلی طور پر اس کچھ بھی ہونے کے لیے تیار کر رہی تھی سعد۔ میں نہیں چاہتی کہ تم پھر سے مایوس ہو جاؤ، میں تمہیں ٹوٹا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی نم آنکھوں اور گیلی لہجے میں وہ خلوص تھا کہ میں پل بھر پہلے والے وسوسے پر خود ہی شرمندہ ہو گیا۔ کیا تم نے شعیب سے ڈیٹیل لی؟ ہاں، میں نے پوچھا تھا اس سے، لاہور میں جس جگہ سے اس نے یہ پینٹنگ خریدی اس کا ایڈریس لے لیا ہے میں نے۔ تو اس کا مطلب کہ ہانی لاہور میں ہے؟ ہاں، ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، میں نے مسکرا کر کہا۔
تم نے تو کہا تھا کہ ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں لاہور جا کر اسے ڈھونڈوں گا ضرور۔ ان 5 مہینوں میں پہلی بار اس کے بارے میں قدرت نے مجھے کوئی اشارہ دیا ہے، اور میں یہ موقع گنوانا نہیں چاہتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ساتھ، تمہیں ضرور جانا چاہیے، اور ساتھ مجھے بھی۔ کیا تم بھی؟ میں نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں تو کیا تم میرے بغیر جا سکتے ہو وہاں؟ سوچ لو تانیہ، ہو سکتا ہے کہ وہاں کافی دن لگ جائیں۔ تم کہاں میرے ساتھ ساتھ بھٹکو گی؟ میں نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اتنے دنوں سے یہاں بھی تو ہوں تمہارے ساتھ، اس سے زیادہ دن تو نہیں لگیں گے۔ ویسے بھی سال ہانی منزل تو صرف تمہاری ہے، مگر تلاش ہم دونوں کی ہے۔ تانیہ کی بات پر میں نے مسکرا کر سر ہلا دیا تھا۔ یہ صبح سویرے کا وقت تھا۔ ہانی ننھے ساتھ کو کپڑے پہنا رہی تھی، پھر اس کے ہلکے ہلکے سے بالوں پر دھیان سے کنگھا کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے بنی ٹوپی پہنا دی۔ لو، میں نے سعد کو پیارا سا گڈا بنا دیا۔ اب سعد اپنی اماں کے ساتھ لاہور جائے گا۔ اس کے گول گول پھولے ہوئے گالوں کو چومتے ہوئے وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ دیکھو سعد، صرف آج کے دن مجھ سے دور رہنے کی اجازت ہے، سمجھے؟ اور زیادہ پھیل نہ جانا وہاں جا کر۔ شام ہوتے ہی تم نے واپس آنا ہے، ورنہ میں اداس ہو جاؤں گی۔ اسے گود میں لے کر سینے سے لگاتے ہوئے وہ تو ابھی سے اداس ہو گئی تھی۔ مجھے تو تمہارے بغیر اب نیند نہیں آتی سعد، اس نے اس ننھے بچے کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ تم صرف میرے ساتھ ہو، صرف میرے، بس ایک تم ہو جسے میں اپنا ساتھ کہہ سکتی ہوں، جس سے پیار کرتے ہوئے مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہوتی۔ یہ احساس کا چوکے نہیں لگاتا کہ میں کسی کا حق ماری ہوں۔ تم اپنی ہنی سے دور مت جانا سعد، تم جلدی واپس آنا۔ صبح کی پہلی ٹرین سے میں تانیہ کے ساتھ لاہور پہنچ گیا تھا۔ سب سے پہلے میں شعیب کے دیے پتے پر پہنچا، اس دکان تک گیا جہاں اس نے وہ پکچر خریدی تھی۔ بہت پوچھنے پر وہ فقط اتنا بتا پایا کہ اسے یہ تصویر بیچنے والی کوئی لڑکی نہیں بلکہ کوئی مرد تھا جو اپنے حلیے سے کوئی دیہاتی لگ رہا تھا۔ دیہاتی؟ ہاں جی، میرا خیال ہے کہ وہ ان کا ملازم تھا۔ میرے سامنے اس نے فون کر کے بات کی تھی اس تصویر کی قیمت جاننے کے بارے میں۔ بی بی جی کہہ کر اس سے بات کر رہا تھا۔ اس دکاندار کی بات پر میں چپ سا ہو کر رہ گیا تھا۔ البتہ تانیہ اس سے مزید سوال پوچھنے لگی۔ بھائی پلیز ذرا ذہن پر زور دے کر بتائیے کہ فون پر بات کرتے اس شخص نے نام بھی کوئی لیا تھا؟ ارے کہا بھی تو ہے کہ مجھے یاد نہیں، میں اتنا مصروف تھا میں نے دھیان نہیں دیا۔ البتہ بی جی کی تکرار کئی بار کی تو ذہن میں رہ گئی یہ بات۔ کچھ اندازہ ہے کہ وہ لاہور کا رہنے والا تھا یا کسی اور جگہ سے آیا تھا؟ اب ان سوالات کی بوچھاڑ پر دکاندار کافی تنگ ہو گیا تھا۔ ظاہر اس کی دکانداری خراب ہو رہی تھی۔ دیکھیے یہ میرا کام نہیں، ہم تصویریں اور ہینڈی کرافٹ خریدتے ہیں، کوئی اسلحہ یا منشیات تو نہیں جو گاہک سے سودا کرتے ہوئے اتنی ڈیٹیل پوچھا کریں۔ ارے بھائی صاحب کمال ہے، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ ہم آپ سے صرف پوچھ ہی تو رہے ہیں۔ تانیہ کی بھی اس کی باتوں پر غصہ آ گیا تھا، مگر میں نے تانیہ کو خاموش کرواتے ہوئے وہاں سے نکلنے کا اشارہ کیا۔ بس تانیہ ہو گیا، اور نکلتے نکلتے بڑی لجاجت سے دکاندار کو اپنا کارڈ دیتے ہوئے میں نے اس سے ریکویسٹ کی، دیکھیں اگر کبھی وہ شخص دوبارہ کچھ بیچنے آئے تو ہو سکے تو اس سے رابطہ کرنے کے لیے کوئی نمبر یا پتہ لے لیں اور مجھے اس نمبر پر کال کر دیں۔ بہت ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو یہ زحمت نہ دیتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب سن کے بھی وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں ساتھ سے کوئی وعدہ لوں اور وہ اسے نہ نبھائے، میری خواہش جان کر بھی اس پر عمل نہ کرے؟ لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ خدا بخش اس سے غلط بیانی نہیں کر سکتا۔ سعد اگر تمہیں مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو تم یہ ابھی گوارا بھی کیسے کر رہے ہو کہ میں یوں ہی بھٹکتی رہوں؟ کیا تم نہیں چاہتا کہ میں واپس لوٹ آؤں؟ ایک عرصے کے بعد وہ سعد سے ناراض ہوئی تھی، اور ہمیشہ کی طرح یہ ناراضگی بس اوپری اوپری ہی تھی۔ وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے آس پاس کی دوسری سبھی دکانوں کو بھی چھان لیا جہاں اسی قسم کی سستے داموں بکنے والی وہ تصاویر رکھی تھی جن کو گمنام مصور اونے پونے دام بیچ دیا کرتے تھے۔ ایک ایک تصویر کو غور سے دیکھا، کسی اور پر وہ نام مجھے نظر نہ آیا۔ اس خیال کے تحت کہ شاید ام ہانی کی تصاویر اب تک بک گئی ہوں گی، میں نے اسی حلیے والے شخص کے بارے میں سب سے پوچھا جس کا اس دکاندار نے بتایا تھا، مگر کہیں سے بھی کوئی جواب نہ ملا۔ تانیہ کا خیال تھا کہ ہمیں یہاں کے گرلز ہاسٹل حتیٰ کہ دارالامان وغیرہ بھی چیک کر لینے چاہیے۔ میں اس کی بات پر راضی تھا، مگر پتہ نہیں کیوں ہمت ایک دم جواب دے گئی۔
ہاں چلتے ہیں، کچھ دیر بیٹھ کر ذرا آرام کر لیتے ہیں۔ میں اسے لے کر ایک نزدیکی پارک میں آ گیا اور ایک بینچ پر ٹھہر گیا۔ دیکھو سعد، تصویر کل بکی ہے، یعنی اگر وہ لاہور کہیں اور سے بھی آئی ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ اب تک یہی ہو۔ پر تانیہ، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ نہ آئی ہو، وہی شخص اس کی پینٹنگ لے کر آیا ہو۔ لیکن وہ دیہاتی شخص کون ہو سکتا ہے، اور ہانی سے اس کا کیا تعلق؟ تانیہ وہی سوالات پہ سوالات پوچھی جا رہی تھی جو پہلے سے میرے ذہن میں ڈنک مار رہے تھے۔ وہ سب سے چھپ رہی ہے تانیہ، وہ نہیں چاہتی کہ سب سامنے آئے، اس لیے کسی کے ذریعے بکنے کے لیے بھجوائی ہوگی وہ پینٹنگ۔ لیکن ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس آدمی نے کہیں سے وہ خریدی ہو، ہانی سے ڈائریکٹ نہ لی ہو۔ میں بالکل چپ رہنا چاہتا تھا، نہ کچھ بولنا نہ کچھ سننا چاہتا تھا، اس لیے تانیہ کی مسلسل باتوں پر تنگ آ گیا۔ پلیز تانیہ، ایسی باتیں مت کرو، بلکہ کچھ بھی مت کہو۔ مجھے اس یقین کے ساتھ اسے تلاش کرنے دو کہ وہ یہیں کہیں ہے، میرے بہت آس پاس۔ سعد، تم بہت تھکے لگ رہے ہو، کچھ دیر ہوٹل چل کر آرام کر لو، شام کو دوبارہ نکلتے ہیں۔ وہ مجھے غور سے دیکھتے ہوئے بولی۔ نہیں تھکا میں، اور نہ ہی کبھی تھکوں گا، تم چلی جاؤ۔ سعد، دیکھو، ہاسٹل، ہوٹل، آرٹ گیلریز، ہر جگہ تلاش کریں گے ہم اسے، مگر ہاں مگر کیا تانیہ؟ مگر مجھے لگتا ہے سعد کہ وہ خود ہی نہیں چاہتے کہ ہم کبھی اس تک پہنچ سکے۔ جو کھو جاتے ہیں نا، ان کو ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے، مگر جو چھپ رہا ہو نا، اس کو تلاش کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ابھی بہت ساری دنیا باقی ہے تانیہ، جہاں میں نے اسے تلاش نہیں کیا۔ اگر تم تھک گئی ہو یا تنگ آ گئی تو واپس جا سکتی ہو، میرا دل مجھے ہار نہیں ماننے دے گا۔ میں نے غصے سے کہا۔ ساتھ جیسے تم اسے تلاش کرنا نہیں چھوڑ سکتے، ایسے ہی میں تمہارا ساتھ دینا چھوڑ نہیں سکتی۔ تمہاری مجبوری، تمہارا دل ہے تو ایک کمینہ سا دل میرے پاس بھی تو ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی۔ اور یہ دل ہوتا ہی کیوں ہے تانیہ؟ جھوٹ بولتے ہیں لوگ کہ جینے کے لیے دل کا ہونا ضروری ہے، بکواس۔ دل نہ ہوتا تو لوگ زیادہ کھل کر جیتے، یہ دل ہی تو مرواتا ہے سب کو۔ قسم سے تانیہ، یہ دل نہ ہوتا تو جوان موتیں کبھی نہ ہوتی۔ سلمہ نے دربار کے سامنے منت کا دیا جلاتے ہوئے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ سے ام ہانی کے دل کی مراد پوری کرنے کی دعا کی۔ یا اللہ، ہانی بیوی کی جو بھی من کی مراد ہے تو اسے پورا کر دے۔ اور پھر چادر کے پلو سے آنسو پہنچتی ہوئی وہاں سے آگے بڑھ گئی۔ سعد، ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ تانی، جو میرے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میرے ساتھ ساتھ تھی، یہاں داتا دربار میں بھی مجھ سے پوچھ رہی تھی، اور میں نے کہا یہاں دعا مانگنے۔ پتہ ہے تانیہ، کچھ عرصہ پہلے میں یہاں دعائیں مانگنے آتا تھا، پھر میں نے اللہ سے ڈائریکٹ ڈیلنگ شروع کر دی۔ مجھے لگا کہ جتنی شدت اور طلب میری دعا میں ہوگی وہ کسی اور کی دعا میں نہیں۔ میں رک کر اسی چوڑیاں بیچنے والی عورت کو دیکھنے لگا جس سے ایک بار ہانی کی فرمائش پر منت کے کالے کڑے لیے تھے۔ تو پھر اب یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ تھکن اور بھوک سے نڈھال لگ رہی تھی۔ بس مجھے نہیں پتا، کہا نا مجھے نہیں پتا۔ مجھے اب اس کے ساتھ سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا، اور وہ ایسی ڈھیٹ تھی کہ اس جھنجھلاہٹ اور کوفت کے میرے لہجے اور ہر انداز سے چھلک جانے کے باوجود بھی میرا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہیں تھی، اور سوال پر سوال کرے جا رہی تھی۔ ساتھ، کیا میں دعا مانگ کے دیکھوں؟ میں نے اس بار اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ ایک جلتے ہوئے دیے کے سامنے رک گیا جس کی لو تیز ہوا سے پھڑپڑا رہی تھی۔ اپنے ہاتھوں کی اوٹ بنا کر میں نے اس کی لو کو بجھنے سے بچانا چاہا۔ اب یہ کیا کر رہے ہو تم؟ پتہ نہیں تانیہ، یہ کس نے رکھا ہوگا؟ منت کا دیا ہوتا ہے یہ، کسی نے مراد مانگی ہوگی، ہوا سے بجھ گیا تو؟ ہاں تو کیا دعا قبول نہیں ہوگی پھر؟ تانیہ نے حیران ہو کر سوال کیا۔ نہیں تانیہ، ایسا نہیں، دعا قبول کرنا یا نہ کرنا تو صرف اللہ کے اختیار میں ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کی دعا کب قبول ہوگی، کب اس کی مراد پوری ہوگی۔ میں صرف اس لیے اس دیے کو بجھنے سے بچانا چاہتا ہوں کہ بجھا ہوا دیا دیکھ کر منت ماننے والا مایوس نہ ہو جائے، اسے یہ نہ لگے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ مایوسی کیا ہوتی ہے یہ کوئی مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے تانیہ؟
میری باتوں پر تانیہ دکھ بھری نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی اور پھر اذان کی آواز پر اپنا سر ڈھانپتے ہوئے اس نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ یا اللہ، میں تم سے اپنے لیے کچھ بھی نہیں مانگتی، مگر ساتھ کے لیے ہانی کو مانگ رہی ہوں، دے کیوں نہیں دیتے اسے اب؟ عصر کی نماز کے بعد ہانی بھی جائے نماز پر دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی تھی۔ یا اللہ، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں کچھ غلط کر رہی ہوں یا انجانے میں کسی کو دکھ دے رہی ہوں؟ تو جانتا ہے نا میری نیت کو کہ میں تو بہت سو کو دکھ سے بچانے کے لیے ایسا کر رہی ہوں، پھر میرے دل پر یہ بوجھ کیسا؟ دل پر بوجھ تو کسی گناہ یا جرم کے بعد ہوتا ہے، کہ انجانے میں مجھ سے واقعی کوئی جرم یا کوتاہی ہو رہی ہے؟ یا اللہ، تو میری رہنمائی فرما، اگر میں غلطی پر ہوں تو میری غلطی کو سدھارنے میں اب تو ہی میری مدد کر۔ میں نے اپنا سب کچھ تجھے سونپا ہے، جو ہوگا جیسا بھی ہوگا میں اسے تیری رضا سمجھ کر قبول کر لوں گی۔ یہ دعا مانگنے کے بعد عرصے بعد اسے اپنا آپ کافی ہلکا پھلکا محسوس ہوا تھا۔ تانیہ، میرے پیچھے مت آؤ، اب میں سچ مچ چڑ کر بولا تھا، بلکہ باقاعدہ غصہ کر رہا تھا، لیکن ساتھ میں تو میری تیز رفتاری کا ساتھ دینے کی کوشش میں چلتے چلتے اس کی سانس پھول رہی تھی، مگر میں ایک دم پیچھے مڑ کر دھاڑ کر بولا، کہا نا جاؤ تم، آج میں کچھ ٹھان کے نکلا ہوں، آر یا پھر پار۔ کیا مطلب ہے سعد اس بات کا؟ وہ ڈر کر بولی، دیکھو تانیہ، آج یا تو وہ مجھے ملے گی یا میں خود بھی کسی کو نہیں ملوں گا، میں بھی کھو جاؤں گا اس کی طرح۔ دیکھو سعد، میری بات سنو، اس نے مجھے پھر سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ سعد، پھر سے وہی فضول باتیں، تم باز آؤ گے یا نہیں؟ اور تانیہ، تم میرا سایہ بننے سے باز آؤ گے یا نہیں؟ پلیز تانیہ۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ یہ میری تلاش ہے اور میرا جنون ہے۔ اس کی آنکھوں کے آنسو دیکھ کر بھی میں بے رحم الفاظ میں کہتا گیا، بلکہ باقاعدہ اسے دھمکانے لگا، تم واپس سے چلی جاؤ ورنہ ماری جاؤ گی بے موت۔ مر تو میں کب کی گئی تھی سعد، تم پر۔ اس نے میرے کندھے پر اپنا بیگ شرارتاً مارتے ہوئے کہا، بالکل میری زبردستی کی مسکراہٹ جیسی اس کی یہ زبردستی کی شرارت مجھے اور بوجھل کر گئی تھی۔ جاؤ اب تم، نہیں آتی میں، بس تمہارا انتظار کروں گی، صرف تمہارا نہیں بلکہ تمہارا اور ہانی کا۔ اور اس نے جلدی سے پلکوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے آنسو کو روکا اور اپنے ہاتھ سے آنکھوں کو رگڑتے ہوئے کہا، اور خبردار جو تم اکیلے لوٹے تو۔ میں اس سے وعدہ تک نہ کر سکا، کچھ بھی نہ کہہ سکا اور آگے بڑھ گیا، لیکن کچھ ہی دیر بعد میرے قدموں کی رفتار سست پڑ گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ واپس جا رہی تھی، بالکل ایسے ہی قدموں کے ساتھ۔ میں نے ایک لمبی سانس بھر کر اپنا رخ بدلا اور سامنے دیکھا۔ مصروف ترین شہر کی مصروف ترین سڑک پر لوگوں کا اتنا رش دیکھ کر میں نے کہا، اب کہاں تلاش کروں تمہیں ہنی؟ تانی کے سامنے بڑے جوش سے اسے تلاش کرنے کا دعویٰ تو کر چکا تھا، مگر اب پاؤں تھے کہ جیسے شل ہو رہے تھے، بالکل دل اور دماغ کی طرح۔ میں بے بسی سے چاروں طرف دیکھنے لگا کہ کہاں سے شروع کروں، اور پھر بلا مقصد ہی اس پارک میں گھس گیا جہاں پہلے بھی کچھ دیر کے لیے میں بیٹھا تھا۔ غائب دماغی کی کیفیت میں وہاں بیٹھا میں سامنے دیکھے جا رہا تھا جہاں کچھ بچے گیند سے کھیل رہے تھے۔ تبھی ایک بال لڑکتا ہوا میرے پیروں تک آیا، اس پہ بھی میں نے اپنی گمسم کیفیت سے باہر نہ نکل سکا، اور تب بھی نہیں جب ایک بچہ بھاگتے ہوئے میرے پاس رکی اس بال کو اٹھانے آیا۔ ہاں، مگر جب مجھ سے 1 فٹ کے فاصلے پر وہ بچہ بھاگتے بھاگتے گر گیا تو میں پوری طرح چونکا اور اٹھ کر بچے کو سنبھالا۔ اس کے کپڑے میں جھاڑ رہا تھا جب ایک عورت چادر میں لپٹی 4-5 ماہ کے بچے کو گود میں اٹھائی وہاں آئی۔ ماں صدقے میرے کاکا، لگی تو نہیں؟ وہ اپنے بچے کا سر اور منہ چوم رہی تھی اور میں حیرت سے اسے دیکھتا پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر میں اسے پہچان گیا۔ وہ سلمیٰ تھی، بے شک سلمیٰ ہی تھی وہ۔ سلمیٰ تم؟ میرے پکارنے پر اس نے اپنا دھیان بچے سے ہٹا کر مجھ پر دیا۔ حیرت اور آشنائی کی جھلک اس کی آنکھوں میں بھی تھی۔ تم سلمیٰ ہی ہو نا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ بولی، ہائے اللہ، سعد صاحب آپ یہاں؟ اس کے لہجے میں ایک دم خوشی آئی تھی۔ تو یہ تینوں بچے تمہارے ہیں؟ میں نے ذرا سے وقفے والے ان تینوں بچوں کو دیکھا، ایک وہ جو بال اٹھا کر آیا تھا اور گر گیا تھا اور منہ بسورتا اپنے مٹی سے بھرے ہاتھوں سے آنسو صاف کر رہا تھا، دوسرا سلمیٰ کی انگلی تھامے لالی پاپ چوستا، اور تیسرا اس کی گود میں۔ ان 4 ہی سالوں میں صرف 3 بچے؟
میں نے اس جبری مسکراہٹ کا سہارا لیا تو وہ شرما سی گئی۔ یہ تو آپ کی دعائیں ہیں صاحب۔ ارے کیوں مجھ پر کیوں ڈال رہی ہو سب؟ میں نے ایسی کوئی بے ڈھنگی دعائیں نہیں مانگی۔ اور وہ تمہارے بانسری والے شوہر کا کیا حال ہے؟ وہ تو چیز ٹھیک ہے، اور آپ ہی کی دعائیں ہیں سعد صاحب۔ آپ اس دن میری مدد نہ کرتے تو پتہ نہیں میری زندگی کیسی ہوتی اور کہاں ہوتی، اور کہاں ہوتا خدا بخش۔ یہ سب جو آج میرے پاس ہے یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ نہ کسی کی غلامی، نہ نوکری، نہ چاکری، نہ زبردستی کا کوئی رشتہ۔ اللہ کے کرم سے گھر ہے چھوٹا سا، کمانے والا اور محبت اور عزت کرنے والا شوہر ہے، اور یہ میرے بچے ہیں۔ میں نے بڑے پیار سے لالی پاپ چوستے بچے سے نام پوچھنا چاہا، محض سلمہ کی بے تکی چلتی زبان کو روکنے کے لیے۔ نام کیا ہے بیٹے آپ کا؟ مگر جواب گر کر اٹھنے والے بچے نے دیا، یہ ناصر ہے اور میرا نام احمد ہے، اور یہ ہمارا سب سے چھوٹا بھائی سعد۔ اس بچے کے بتانے پر میں چونک کر بولا، ارے واہ، یہ بھی سعد ہے میری طرح؟ ہاں جی انکل، ہانی باجی نے اس بچے کا نام رکھا ہے سعد۔ وہ بچہ بہت ہی بولنے والا تھا اور ماں کی طرح باتیں کرنے کا شوقین بھی۔ اس کی بات نے میرے ذہن میں جھکڑ چلا دیے۔ ہانی نے؟ میں نے حیرت سے سلمہ کو دیکھا جو بوکھلائی ہوئی اب بچوں کو ہانکتے ہوئے آگے لے جا رہی تھی۔ چلو چلو بیٹا، شام ہو گئی ہے، تمہارے ابا آگے ہوں گے، گیٹ پر نکلو۔ رکو سلمہ، میری بات سنو۔ میرے پکارنے پر بھی وہ رکی نہ، اور یوں ہی تیز تیز چلنے لگی، بنا مڑے کہنے لگی، اچھا سعد صاحب، خدا حافظ، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ مگر اب میں اسے کیسے جانے دے سکتا تھا؟ آگے بڑھ کر میں نے فوراً اس کا راستہ روکا اور اس کی گود کے بچے کو غور سے دیکھنے لگا۔ وہ مزید گھبرا گئی تھی۔ یہ بچہ سلمہ، یہ بچہ کتنی عمر ہوگی اس کی؟ 3، 4 یا 5 مہینے۔ صاحب وہ، سلمہ ڈر کر بولنے لگی، صاحب ہماری گاڑی نکل جائے گی، ہمیں چھوڑیں۔ مگر میں اس کی بات پر توجہ دیے بنا پھر سوال کرتا رہا، اور ہاں، پچھلے 5 مہینے سے ہی وہ گم ہے۔ اگر اس نے اس بچے کا نام رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ… میری بات پر سٹ پٹا کر ایک طرف کو نکلنے لگی تو میں نے اس کے بڑے بچے کا ہاتھ تھام لیا۔ سلمہ رکو، تم جانتی ہو نا کہ ہنی کہاں ہے، اور تم ٹھیک کہہ رہی تھی کہ تمہارے پاس جو بھی ہے وہ میری دعاؤں کی بدولت تمہیں ملا ہے۔ ہنی کے لیے ہی تو دعائیں کی تھی میں نے کہ وہ مل جائے، اور وہ تمہیں مل گئی۔ سعد صاحب، پتہ نہیں آپ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں، چھوڑے میرے بچے کو، ہم نے لاری اڈے وقت پر پہنچنا ہے۔ اگر یہ گاڑی نکل گئی تو دوسری آدھی رات کو ملے گی۔ ہاں انکل، اور ہانی باجی رات کو اکیلے کیسے رہے گی؟ انہیں ڈر بھی لگے گا نا۔ بچہ بھی مجھ سے انگلی چھڑوانے کے بعد زور لگانے لگا اور وہ بات کہہ گیا جس کے بعد سلمہ کے پاس سوائے ہار ماننے کو اور کچھ نہیں تھا۔ میں نے جتاتی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولی، میں کیا کروں سعد صاحب، بی بی نے مجھے منع کیا تھا، قسم دی تھی۔ ہاں تو سلمہ، تم نے تو اپنی قسم نہیں توڑی، اس بچے نے بتائی ہے حقیقت۔ بس تم اب مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کہاں ہے وہ؟ نہیں سعد صاحب، وہ… دیکھو سلمہ، تمہیں اس کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ ہے یا اس بات کی کہ وہ خوش رہے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ کہ وہ یوں ہی در بدر رہے، کبھی بھی گھر واپس نہ آئے؟ نہیں صاحب، میں تو ایسا کبھی نہیں چاہتی۔ سلمہ ایک دم رو پڑی تھی، اور میں تو انہیں اتنا سمجھاتی ہوں کہ ضد چھوڑ دیں، مگر وہ کہتی ہیں کہ وہ آپ کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتی۔ سلمہ کی بات پر میں بے اختیار بول اٹھا، بدھو ہے وہ بالکل۔ ہمیشہ مجھے بدھو کہنے والی خود کتنی بدھو نکلی تھی، یہ تک نہیں جانتی کہ میری خوشیوں کی ہر راستہ اس تک پہنچ کر ختم ہو جاتا ہے۔ سلمہ، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ تانیہ ہوٹل کے روم میں اکیلی گلاس ونڈو سے چپکی باہر ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر فون اٹھایا سعد کو کال کرنے کے لیے، مگر پھر اپنا ارادہ ترک کرتے ہوئے واپس رکھ دیا۔ ویسے بھی سعد نے اس کی پچھلی 3 کالز ریسیو نہیں کی تھی، مگر عجیب بات تھی، تانیہ کو نہ ہی ڈر لگ رہا تھا اور نہ ہی فکر۔ ایک کمال کا سکون سا اترا ہوتا اس کی رگ رگ میں، جیسے کچھ اچھا ہونے جا رہا تھا، جیسے وہ جو دعویٰ کر کے گیا تھا اسے پورا کر کے ہی لوٹے گا۔ رات ہو چکی تھی مگر سلمہ ابھی تک نہیں لوٹی تھی۔ پڑوس والوں نے ہانی کی تنہائی کے خیال سے اپنے بچے اس کے پاس بھجوا دی تھے۔ وہی بچے تھے جو اس کے پاس اسکول میں بھی آتے تھے، اس لیے ان کو ہوم ورک کروانے اور اگلے دن کا سبق پڑھانے میں ہی وقت کاٹ رہی تھی۔ دل سے کچھ مانگا جائے تو اللہ کبھی مایوس نہیں کرتا۔
اس نے ایک لائن پر انگلی پھیر کر پڑھتے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹ کو سنایا، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ ارے اس وقت کون آ گیا؟ وہ چوکی تھی۔ تبھی بچے نے کہا، مس جی خالہ سلمہ ہوں گی نا؟ نہیں بیٹا، وہ یوں کبھی دروازے پر دستک نہیں دیتی۔ اچھا آپ رکیں، میں دیکھتا ہوں۔ ایک اور بچہ اٹھ کر بولا، مگر ہانی نے اسے روک دیا۔ نہیں تم بیٹھو، میں دیکھتی ہوں، شاید تم لوگوں کے میں سے کسی کے گھر والے بلانے آئے ہوں گے۔ وہ اپنا دوپٹہ اوڑھتی دروازے تک جانے لگی اور جاتے جاتے ان سب سے کہنا بھولی نہیں تھی، تم سب اپنا سبق یاد کرو، سبھی اپنا اپنا، کوئی آواز نہ آئے۔ اور پھر جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سعد کو دیکھ کر وہ بت بن کر رہ گئی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں کچھ بھی بول نہ پائے تھے۔ رضوان بات سنے میری۔ نائلہ خوشی سے بے حال انہیں جھنجھوڑ کر جگا رہی تھی۔ رضوان اٹھے نا، جلدی کریں۔ ارے نائلہ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ وہ نیند سے جاگنے کی وجہ سے بوکھلائے ہوئے تھے۔ ہاں جی سب خیریت، اللہ کا کرم ہے، سعد کا فون آیا تھا۔ کیا ہانی مل گئی؟ انہوں نے خوشی سے کپ کپاتی آواز میں پوچھا تو وہ بولی، ہاں مل گئی ہے، وہ لا رہا ہے اسے کچھ دیر میں۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے آنسو پر قابو نہیں رکھ سکی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہنی، دور چلی جاؤ گی تو میں بھول جاؤں گا تمہیں؟ میں نے اس سے شکوہ کیا۔ کیا تم نہیں جانتی ہنی کے فاصلے بڑھ جائیں تو جنون اور بھی بڑھ جاتا ہے؟ میری بات پر اس نے نگاہیں جھکا لی تھی اور ان جھکی پلکوں سے آنسو پر بند توڑ کر نکلے تھے۔ اور تمہیں یہ بھی لگا ہنی کہ میں تمہیں ڈھونڈ نہیں سکوں گا؟ دنیا ابھی اتنی بھی بڑی نہیں ہے ہنی کہ تمہیں مجھ سے چھپا سکے۔ سعد بڑی مشکل سے وہ کچھ کہنے کی ہمت کر پائی۔ وہ تانیہ، ہاں جی تانیہ ڈھونڈ رہی ہے وہ بھی تمہیں، میرے ساتھ ہر لمحہ ہر قدم، اور اب تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ میں اکیلا نہ لوٹوں، تو اب چلو ہنی میرے ساتھ چلو۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے اس بار میرا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اور پھر ٹھیک ایک ہفتے بعد ہی وہ میری دلہن بنی میرے پہلو میں کھڑی تھی۔ میں اسے لیے کھنڈر گیا تھا، نے کہا کہ فوراً بات، کیونکہ تانیہ جیسی سر پھری لڑکی کو ہماری شادی کا تحفہ دینے کے لیے وہی ایک جگہ مناسب لگی تھی، اور اس وقت وہ کھنڈر کی دیوار پر اس کونے میں میرا اور ہنی کا نام لکھ رہی تھی۔ ہمیشہ تم دونوں لکھتے ہو، آج میں نے لکھ دیا، اور وہ بھی آخری بار، اور خبردار جو اس کے بعد تم دونوں دور ہوئے ایک دوسرے سے، یوں بھی اب یہاں کسی دیوار پر کوئی اور جگہ باقی نہیں بچی۔ تانیہ تم یہ دکھانے کے لیے ہمیں شادی سے اٹھا کر یہاں لائی تو؟ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ تحفے کا بہانہ تھا سب، ہے نا؟ ارے وہی، یہی تو وہ تحفہ ہے۔ کنجوس کہیں کی۔ نہیں سعد، کنجوس مت کہو، کیونکہ تانیہ نے جو دیا ہے وہ تو کوئی بھی کسی کو نہیں دیکھ سکتا۔ ہنی کی بات پر میں نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اسے خود سے قریب کیا۔ واو واٹ اے پرفیکٹ پوز۔ تانیہ فوراً اپنا فون نکالنے لگی تھی۔ اور اب تم دونوں ہلنا مت، تصویر لینے دو مجھے۔ اور پھر پکچر کھینچنے کے بعد جلدی جلدی فون بیگ میں رکھتے وہ بولی، اوکے گائس، میری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، اور شاید تم دونوں کی برداشت بھی اب ختم ہو رہی ہے، اس لیے اس ہڈی کا اب کباب سے نکل جانا ہی بہتر ہے۔ وہ آگے بڑھی، ہانی کو محبت سے گلے لگایا تو دونوں کی آنکھیں نم ہو رہی تھی، اور نہ جانے تانیہ مجھے دیکھنے سے کترا کیوں رہی تھی۔ وہ ہانی سے ملی مگر مجھے خدا حافظ تک نہ کہا اور جلدی سے آگے بڑھ گئی۔ کھنڈر سے باہر قدم نکالتے نکالتے تانیہ نے رک کر اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو ہانی سعد کے کندھے پر سر رکھے دیوار پر لکھے اپنے اور اس کے نام پر محبت سے ہاتھ پھیر رہی تھی، اور سعد، اس کے چہرے پر تو اس محبت کا نور پھیلا تھا جو ہمیشہ سے صرف اور صرف ہانی کے لیے تھا۔ خدا حافظ سعد، ہمیشہ کے لیے، تانیہ نے دل ہی دل میں کہا، اور پھر آگے بڑھی۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے آسمان کی طرف دیکھا، ستاروں سے بھرا جگمگاتا آسمان، اور تبھی اس نے وہ منظر دیکھا جس کے بارے میں اس نے صرف سن رکھا تھا، ایک ٹوٹتا ہوا تارا۔ وہ حیرت سے یہ منظر دیکھتی رہی اور پھر ہنس پڑی، ایک بے بس اور ہاری ہوئی ہنسی تھی اس کی۔ واہ کیا ٹائمنگ ہے قدرت کی۔ زندگی میں پہلی بار ٹوٹا ہوا ستارہ مجھے نظر بھی آیا تو تب جب مانگنے کے لیے میرے پاس
خوش رہا ہی نہیں۔